بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل پر خوش آمدید ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا فیصلہ۔ آپ جانتے ہیں دانیال علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل قوم کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے۔ ان کی ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر ان کی پرورش و پرداخت کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور باروعاب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی اور اسے 15 نصائح کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و فراغت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جاگیزی ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دامے فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت میں ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی، تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ یہ عورت آپ کو آ کر 15 نصائح کیا کرتی ہے۔ اس نے زنا جیسی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑے مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت و نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ غرض بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا، تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنسکار کا حکم دے دیا۔ نیز شہر میں یہ منادہ کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ بادشاہ نے گرچہ اس عورت کو سنساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی ایک متعمد وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کیا، اب جبکہ شہر میں اس کی سنساری کی منادہ کرا دی گئی ہے اور یہ سنساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی بات مانا ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن، جو کہ اس عورت کے سنسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ متعمد وزیر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کو کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا، اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور اے فلاں، تو زاہد و دراغ کے پی کر فلانی عورت بن جا۔ اور 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی۔ دونوں قاضی، لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا، سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائے۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ سچ بتا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔
تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں روز۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس جگہ؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کی جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکارے اٹھے۔ بادشاہ کا معتمد وزیر جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادہ کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرانے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھا ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیف کردار تک پہنچا دیا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔ ایسی ویڈیو اور چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ پلیز لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ دانیال علیہ السلام کون سے اس